اس وقت ہمیں موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر جاوید اقبال جوائن کر چکے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ بچوں کو روکنا آسان ہے یا پھر ممکن ہے. السلام علیکم جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام. جاوید صاحب یہ جو آزادی کا جشن منایا جاتا ہے, بچے نہیں کچھ منچلے بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑے بھرپور طریقے سے باجے بجاتے ہیں, سیلنسر نکال کے بائکس چلاتے ہیں, ہلڑ بازی, شور شرابہ, پٹاخے. تو یہ ان کو سمجھانا ممکن ہے یا پھر بچوں کو آج کل کے دور میں سمجھانا بالکل ممکن نہیں ہے, یا یہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے جشن آزادی جب یہ شروع ہوا ہے نا, یہ تقریباً 80s کی بات ہے کہ جب اس کو باقاعدہ ایک فیسٹیول کے طور پر پاکستان میں منانے کے لیے, یعنی ایک طرح سے حکومتی سطح پر اس کو پروموٹ کیا گیا. تو دیکھیں اس کا پرپس تو یہی ہے کہ تھوڑی سی فیسٹیوٹی بھی ہو, لیکن ساتھ جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا اس کا اعادہ کیا جائے, اور بچوں کو, بڑوں کو, سب کو بتایا جائے کہ ہم نے آخر اتنی مصیبت کر کے, اتنی تکلیف اٹھا کر ایک, اور اتنی قربانیاں دے کر, اور واقعی قربانیاں یعنی جانوں کی قربانیاں. میرے والد صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان سے یہاں آئے تھے تو ان کی پھوپھی کو ان کے سامنے چھرا مار کے مار دیا گیا تھا, ان کے سامنے, اور وہ کچھ نہیں کر سکے تھے, اور وہ لوگ, میرے دادا اور وہ یہاں سے آ گئے تھے. میں 1961 میں پیدا ہوا ہوں, پاکستان بننے کے 14 سال کے بعد, اور اس وقت جب میں نے ہوش سنبھالا ہے تو پاکستان بننے کی ساری کہانیاں, وہ سب لوگ میرے سامنے تھے جو ہمیں یہ کہانیاں سنایا کرتے تھے, کیونکہ ان کے لیے یہ کل کی بات تھی. لیکن اب یہ جو ہمارے پاس اس وقت جو نسل ہے, جو اب جو بچے پیدا ہوئے ہیں, جو پاکستان بننے کے 50 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں, ان بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ہم نے پاکستان بنایا کیوں تھا. تو مجھے فیسٹیوٹی پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ بالکل ہونی چاہیے. زندہ قومیں ہمیشہ فیسٹیولز مناتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو اس کا اصل پرپس ہے اس کو مس نہیں کرنا چاہیے, مقصد کو جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے. جاوید صاحب بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, لیکن میں یہاں چاہوں گا کہ اسی بات سے, آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, اس موقع کا اور اس پلیٹ فارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ناظرین کے لیے میں چاہوں گا کہ دو قومی نظریے کے اوپر آپ تھوڑی سی جو ہے وہ مختصراً اور بڑی ہی تفصیلی کے ساتھ, بلکہ دونوں چیزوں کو ملانا بڑے مشکل ہو جائے گا, تو تھوڑی سی جو ہے وہ گفتگو اس پہ ضرور کیجیے گا, یہ جو دو قومی نظریہ, تاکہ ہماری ویورز کو بھی پتہ چلے کہ کیوں پاکستان بننا ضروری تھا. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ابھی بھی ڈکشنری میں دیکھیں نا, تو قوم کی ڈیفینیشن, نیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ایک علاقے میں اکٹھے رہتے ہوں, وہ ایک زبان بولتے ہوں, اور ان کا رسم و رواج ایک جیسا ہو, وہ قوم ہوتی ہے. ہم نے ایک نئی تھیوری دی اور ایک نیا ہم نے ہائپوتھیسس دیا کہ نہیں, قوم کی یہ جو ڈیفینیشن ہے, اس کی بجائے ہماری قوم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی کوئی شخص جو ہم سے دور بھی رہتا ہو, لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہو اور وہ خدا کو مانتا ہو, اللہ کے نبی کو مانتا ہو, تو وہ ایک قوم ہے. تاریخ کا امین, آزادی کی علامت, حسن کا آئینہ دار, فکر و نظریے کی عکاس, سرفرازی کا گواہ, یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.